أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 187 187 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 7واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا خاص طور پر مضمون روزہ ہے، اور روزے کی عبادت پہلی قوموں میں بھی فرض تھی، ان کے روزے 24 گھنٹے کے ہوتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین روزے کے احکامات وہ پورے نہیں اترے ہوں گے جب وہ صحابہ روزے رکھتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے پہلی قومیں رکھتی تھی۔ مغرب کے وقت کھانا اور اسی وقت روزہ رکھ لینا، پھر اگلے دن مغرب کے وقت کھولنا بھی اور رکھنا بھی، یعنی گویا 24 گھنٹے کا روزہ۔ اور روزے میں خاص طور پر انسان کی حیوانیت، انسان کی شہوت جب بڑھتی ہے تو پھر وہ کہاں جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جب اس بات کا شکار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے کہ روزے کی راتوں میں تم اپنی عورتوں کے پاس جاؤ، کوئی منع نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، اور پھر اس روزے کے اوقات کہ اب سحری کے وقت اٹھ کر آپ نے روزہ رکھنا، مغرب کے کھولنا ہے۔ پہلی مسلمان امتوں میں اور امت مسلمہ میں اب یہ تفریق ہو کہ ان کا روزہ ان کی ٹائمنگز اور ہمارا روزہ ہمارے ٹائمنگز، وہ 24 گھنٹے کا، اور یہ یعنی دن کے ساتھ، دن بڑا ہے تب بھی، دن چھوٹا ہے تب بھی۔ روزہ بڑا ہو گیا ٹھیک ہے، روزہ چھوٹا ہو جاتا ہے، سردیوں کے روزے چھوٹے ہیں، گرمیوں کے روزے بڑے۔ ایک ٹائم ٹیبل دے دیا کہ تم نے مغرب کی نماز کے اوپر روزہ کھولنا ہے اور سحری بھی۔ اس اعتبار سے دیکھیے روزے کے مضمون میں عورت کا ذکر اور عورت کے ساتھ مباشرت کا ذکر، یہ اس بات کی علامت ہے کہ روزے کی خاصیت پانی سے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس میں ایک عنصر پانی بھی ہے، تو پانی کے بغیر تو آدمی زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ وہ کھنکھناتی مٹی جو تھی اس میں پانی نہیں لگا ہوگا، اور پانی کے اثرات جب سیلاب آتا ہے تو نہ کوئی درخت دیکھتا ہے، نہ کوئی بلڈنگ دیکھتا ہے، نہ پہاڑ دیکھتا ہے، بہا کے لے جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر، کسی انسان کے اندر پانی کی خاصیت کچھ زیادہ ہو جائے تو کیا کرے گا؟ یہی کچھ کرے گا۔ کسی کی گاڑی دیکھی تب یہ میری ہو جائے، کسی کا بنگلہ دیکھا تب یہ میری ہو جائے، کسی کی فیکٹری دیکھی تب یہ میری ہو جائے، کسی کا مال دیکھا تب یہ میری ہو جائے، کسی کی عورت دیکھی تب یہ میری ہو جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں عورت کا ذکر کیا اس مضمون میں خاص طور پر، اور ایسا ہوا ہے کہ کسی کی عورت دیکھی ہے اور اس سے طلاق دلوائی ہے اور خود شادی، یہ دیکھیں کتنا زور ہوگا۔ اور آیت کا ترجمہ سنیے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کی گئی واسطے تمہارے روزے کی راتوں میں عورتوں کے پاس جانا، اپنی عورتوں کی طرف جانا، رغبت کرنا، رفث رغبت کرنا، ہن لباس لکم، وہ تمہاری لباس ہے، تمہارا پردہ ہے، تمہارا بھید ہے،
تمہاری ضرورت ہے، اس لیے قرآن مجید میں یہ بات کہ تمہارا لباس ہے، تمہارا پردہ ہے، تمہارے عیب ڈھانپتی ہیں، تمہاری کمزوریاں ان کے پاس ہوتی ہیں. جیسے یہ لباس ہے انسان کے جسم کے جو نشیب و فراق ہیں وہ یہ لباس ڈھانپ لیتا ہے. بالکل اسی طرح مرد کی ضرورت عورت ہے اور عورت کا رول دیکھیے کہ شادی کا وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم بھی ان کے لباس. جو ان میں کمزوریاں ہیں وہ تم نے ڈھانپنی ہیں، جو تمہاری کمزوریاں ہیں وہ ڈھانپ رہی ہیں. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، اللہ نے جان لیا، اللہ کو اس بات کا علم. أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، یہ کہ تم ہو خیانت کرتے اپنی جانوں سے. اپنی جان سے خیانت سے کیا مراد؟ اور ایک طرف وہ جذبہ شہوت کا جذبہ اور دوسری طرف وہ حکم، اور حکم بھی نہیں تھا، وہ تو پہلی کو امتیں کر رہی تھی. اور ایک گو کی کیفیت، اگر ہم اپنی عورتوں کے پاس جائیں تو کہیں ہم سے گناہ نہ سکتا. تو اس پر اللہ نے آیت اتاری، اب پھر اجازت دی. انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ تم پر متوجہ ہوا، وعفا عنکم، اور یہ جو گناہ سمجھتے ہو اس کو معاف کیا. اب کیا؟ فالآن باشروہن، بس ہاں اب آؤ ان کے ساتھ مباشرت کرو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے لکھ لیا. اور اب یہاں دیکھیے وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اللہ نے جو تمہارے لیے اولاد لکھ لی ہے، اولاد والا راستہ. اگر نسل چلاؤ، یہ نہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا تم نے راستہ اختیار کر لیا اور اس سے نسل پیدا ہی نہ ہوئی. حرام ہے وہ. اس اعتبار سے دیکھیے قرآن مجید میں یہ نص ہے، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اور اب یہ ٹائمنگ ہوتا ہے، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے، واضح تمہارے سفید دھاری کالی دھاری. سب مفسرین نے ایک ہی بات لکھی. تو ایک شخص ہوں گے انہوں نے کالا دھاگا جو ہے تکیے کے نیچے رکھا، کھاتے رہے. اب جب روشنی ہوئی تو وہ کالا دھاگا جو روشنی میں نظر آئے گا، رات کے اندھیرے میں تو نظر نہیں آئے. سامنے رکھ لیا کالا دھاگا، کھاتے رہے. جب وہ کالا دھاگا نظر آنا شروع ہو گیا تو اس وقت وہ کھانا چھوڑا. اس سے یہ مراد نہیں تھی. اس سے مراد تھی کہ وہ جو سورج نکلتا ہے اور اس سے پہلے جو سرخی ہوتی ہے، اس سے پہلے جو سرخی سے پہلے ایک دھاری آتی ہے وہ وقت. اور اللہ کا شکر ادا کرے، ہم میں سے کتنے لوگ جو سورج کی اس دھاری کو دیکھ کر ساری رکھتے ہوں گے اور اس وقت کے پابند ہوں گے. آج تو ٹائم ٹیبل ہمارے پاس بنایا بنا، یہ بھی بہت آسانی ہوگی. اور وہاں سے وہ فجر کا وقت شروع. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اس کو پورا کرو رات تک. ہاں سورج غروب ہوا تو رات شروع ہو گئی. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم نہ مباشرت کرو اپنی عورتوں سے. وانتم عاکفون، اور تم متقف ہو اور تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. تو یہاں سے بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ مسجد میں عورت کا کوئی کام. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حد ہے، بس اس کے قریب نہ پھٹکو. قریب سے پھٹکنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی بارڈر کے قریب رہ رہا ہو تو مبادہ کہ اس کے جو مویشی ہیں وہ بارڈر کراس کر کے پلیت میں چلے جائیں، یا جنگ لگے اور پہلے وہی مرغے ان کے اوپر ہی آئے. تو اس قریب بھی نہیں جانا، یہ بات کہی جا رہی ہے. ہاں کوئی آدمی اپنے ملک کے سینٹر میں رہ رہا ہے تو بارڈر کے قریب تو نہیں، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا. اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھ کے بوسو کنار ٹھیک ہے، اور پھر بوسو کنار ہو گیا تو پھر شہوت نہیں آئی، اور اگر شہوت آئی تو پھر نہانا نہیں. پھر روزے کا کیا حال ہوگا؟ روزہ مکروہ نہیں ہو جائے گا. ہم نے اپنے پاس سے آسانیاں بنا دی. قرآن میں کہتا ہے اس کے قریب بھی نہ پھٹکو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات واسطے لوگوں کے، شاید کہ وہ متقی بن جائے، پرہیزگار، اللہ کا خوف دینے کا. روزے کی یعنی ساری عبادات کی یہ غرض ہے
لعلکم تتقون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور قصاص میں بھی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون. اور آغاز میں روزے کے مضمون میں آغاز میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور یہاں بھی وہی بات ہے کہ شاید تو تم پرہیزگار ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق